من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن جل شانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری جو آیت ہے وہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3، مالک یوم الدین۔ مالک کون ہوتے ہیں؟ مالک بادشاہ کے اس میں آتے ہیں، اور بادشاہ کون ہوتے ہیں؟ جو کلی طور پر ہمارے تمام معاملات کے مختار ہوتے ہیں، اور جب ان کا کوئی بھی رول، ریگولیشن، اتھارٹی، حکم وہ ہم نے ماننا ہوتا ہے۔ پہلی آیت میں ہم نے یہ جانا کہ ہم نے رب العالمین کی حمد کرنی ہے۔ دوسری آیت میں ہم نے اللہ پاک کے صفاتی نام کے بارے میں پڑھا، الرحمن الرحیم، اس کو دماغ میں رکھ کے ابھی یہ تیسری آیت پہ ہم آتے ہیں نا، تو ہمارے سامنے بہت وسیع معنی کھل جاتے ہیں کہ ایک تو اللہ رب العالمین ہے، ان کی تعریف کرنی ہے، پھر وہ الرحمن بھی ہیں اور الرحیم بھی ہیں۔ جس طرح میں نے ڈیفائن کیا، رحمان تو وہ دنیا میں ہیں ہی ہیں، سب کو دے رہے ہیں، لیکن اللہ پاک تیسری آیت میں فرما رہے ہیں کہ میں مالک یوم الدین بھی ہوں۔ عربی میں ایک محاورہ ہے، کما تدینو تدانو، مطلب جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس میں اس کا بھی مالک یوم الدین کا ذکر اس طرح آیا ہے۔ ایک اور جگہ آیت قرآنی ہے سورہ انفطار کی، 2-3 آیات ہیں۔ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ پھر تمہیں کیا معلوم فیصلے کا دن کیا ہے؟ جس دن کوئی شخص کسی کا مالک نہیں ہوگا، اس دن حکم صرف اللہ جل شانہ کا ہوگا۔ تو کچھ لوگ یوم الدین کا مطلب صرف قیامت کے دن کے ساتھ منسوب کر لیتے ہیں۔ اس سے یہ تاثر غلط ہے کہ اللہ جل شانہ بادشاہی اور حکم صرف قیامت کے دن ہی کے لیے ہے۔ در حقیقت کوئی بھی دن ہو اللہ جل شانہ تو ہر دن ہی شان میں ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ جل شانہ کے لیے کوئی دن مختص نہیں ہے۔ ہاں، جیسے ہی ہم موت کو گلے لگاتے ہیں تو ہمارا تو یوم قیامہ شروع ہو ہی جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم ہر روز بھی اگر ہم سے کوئی غلطی، کوتاہی، گناہ سرزد ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نا یہ ہم نے یہ کیا تھا تو ہمارے ساتھ یہ ہو گیا۔ بعض دفعہ ہم کچھ اچھا کرتے ہیں، ہمیں فوراً اس کا اللہ پاک رزلٹ بھی پرووائڈ کر دیتے ہیں، اور ہمیں اللہ دکھا بھی دیتے ہیں کہ دیکھو آپ لوگوں نے یہ اچھا کام کیا تو یہ آپ کے ساتھ اچھا بھی ہو گیا۔ ہم کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہمیں دنیا میں ہی اللہ پاک دکھا رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح اس طرح جس طرح میں دنیا میں تم لوگوں کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دکھا رہا ہوتا ہوں، آپ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں، اچھی بری رزلٹ، اچھا برا رزلٹ، ہم کسی کے بارے میں اکثر میں نے لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ ہم نے فلانے دن یہ ایک بات کی تھی نا تو یہ گلے پڑ گئی، تو مطلب وہ فوراً ہمیں کہ مطلب، اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اگر ہم سے شیطان کوئی غلطی کوتاہی کر دیتا ہے اور ہمیں کوئی آل آف دا سڈن ہمیں اللہ پاک جو ہے وہ فوراً ہی سیدھے راستے پہ کر دیتے ہیں، اور ہمیں آگاہی دے دیتے ہیں، اور ہمیں یہ شعور دے دیتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ ہوا۔ اب یہاں اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں مالک ہوں روز جزا کا۔ تو روز جزا جو ہے وہ کبھی بھی ہو سکتی ہے، کسی کے لیے کبھی بھی ہو سکتی ہے، دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، موت بھی روز جزا ہو سکتی ہے، ہر انسان کی الگ الگ بھی روز جزا ہو سکتی ہے، ایک دن بھی ہو سکتا ہے۔ موسٹلی لوگوں نے اس چیز پہ اتفاق کیا ہے کہ یہ جو ہے قیامت کے دن کے بارے میں، روز محشر کے بارے میں ہے، کہ جس دن سب کو ان کے گناہوں کا حساب کتاب دیا جائے گا۔ لیکن اگر اس کو براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو ہمیں ہر روز محتاط ہونا چاہیے۔ کوئی بھی دن، کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی سیکنڈ، کوئی اچانک اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی لا علاج بیماری لگ جاتی ہے، کسی کو کچھ ہو جاتا ہے، کسی کو
کسی کے لیے وہ جو سختی ہے وہ آزمائش ہوتی ہے، کسی کی سزا ہوتی ہے، کسی کے لیے اس میں لیسن ہوتا ہے کہ کریکٹ ہو جاؤ، کسی کے لیے اس میں ایک نہ ختم ہونے والا عذاب ہو جاتا ہے، تو وہ جو دنیا میں ہی شروع ہو جاتا ہے، تو وہ تو واللہ عالم، اللہ پاک بہتر سمجھتے ہیں تمام، اللہ رب ہیں، ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہاں ہمیں ہر وقت اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں ہر وقت اپنے گریبانوں میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے کون سا وقت، کون سا لمحہ، کون سی چیز جو ہے وہ ہمارے لیے روز جزا یا وقت جزا بن جائے۔ ہم اس کو ایسے سوچیں نا کہ ہم ایک کمرے میں ہیں اور ہم امتحان دے رہے ہیں، موجود ہیں، ہم نے ہمارے ہاتھ میں، ہر کسی کے ہاتھ میں مختلف کویسچن شیٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کویسچن شیٹ کو ہم نے پریکٹیکلی حل کرنا ہے۔ ہر کوئی اپنی ڈیسٹنی کا کویسچن شیٹ لے کر اس دنیا میں آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ ایک پھر ہم نے اسی کویسچن شیٹ کے ساتھ تو آئے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ ہمیں پورا ایک مینول دیا گیا ہے، ایک قرآن پاک آیا ہے، استاد آئے ہیں، ساتھ ساتھ ہم پڑھ بھی رہے ہیں۔ سمجھیں آپ ایک اسکول، کالج، یونیورسٹی کی ایک کلاس میں ہیں اور پورا سال ہے، اس میں ہمارے ایگزامز بھی ہو رہے ہیں، ہمیں پڑھایا بھی جا رہا ہے، ہمیں پاس بھی کیا جا رہا ہے، فیل بھی کیا جا رہا ہے۔ زندگی میں ہی ہمارے ساتھ ہم مطلب موت یا آخرت کا تو بعد میں، زندگی میں ہمارے سامنے بہت کچھ ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے کوئی غلط بات کی، اگلے دن وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ کسی نے، ہم زندگی میں کتنے لوگوں کو ایسے دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ تو مکافات عمل ان کے ساتھ ہوا ہے، یا ان کو ٹیسٹ ہے، یہ تو بہت نیک لوگ ہیں، لیکن انہوں نے تو کبھی کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا، لیکن شاید ٹیسٹ ہے، اللہ کی آزمائش ہے، یا مطلب اس طرح کی باتیں ہم روز سن رہے ہوتے ہیں نا، لوگوں سے ججمنٹل ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن باقی تو اللہ پاک بہتر جانتے ہیں ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جج کرنے والے، لیکن اللہ کا ایک اپنا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، تو میں آپ کو ایک دنیاوی مثالیں ہی دے رہی ہوں۔ تو اب دنیا میں ہی روز ہم مالک یوم الدین والا حساب کتاب روز چل رہا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ برا ہو رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہم ہر روز اس ہر دن ہمارا جو ہے بدلے کا دن ہے۔ ہر دن صبح کچھ ہو رہا ہوتا ہے، دوپہر میں کچھ ہو رہا ہوتا ہے، شام کو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہم ایک اچھی ہوپ لے کے نکلتے ہیں، آل آف دا سڈن ہمیں مایوسی ملتی ہے، ہم گھر سے کہیں جانے کے لیے نکلتے ہیں، اچانک راستے میں کوئی حادثہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے روز جزا کے چھوٹے چھوٹے ٹریلرز ہیں، اور ہم نے اس سے سبق حاصل کرنا ہے۔ لیکن روز بھی ہم بھگت رہے، لیکن ایک بڑا بھی ہوگا روز جزا، روز بدلہ، جو موسٹلی لوگ کہتے ہیں قیامت کا دن، لیکن قیامت تو ایک بہت بڑی افراتفری ہے نا، پھر اس کے بعد ایک روز محشر ہے۔ قیامت تو کہتے ہیں نا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، لیکن پھر ایک روز محشر ہے۔ روز محشر کو کچھ لوگ قیامت ہی کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو الگ کہتے ہیں، لیکن اس دن کیا ہوگا؟ اس دن ہمارے اعمال کا جو ہے، ہمیں حساب کتاب ہمارے دائنے یا بائنے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، اور ہم ایلیجبل ہو جائیں گے فار ایزی وے ٹو جنہ اور فار ڈیفیکلٹ وے ٹو جنہ، اور ٹو ہیل، اور ٹو مطلب کہ ہم نے کون سے لیول کے ہیل، کون سے لیول کے جنت کے لیے ہم ڈیزگنیٹ ہو گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد باقی کے مرحلے شروع ہو جائیں گے، جو جنت تک جانے کے راستے کے ڈفرینٹ مراحل ہیں، پھر وہ شروع ہو جائیں گے۔ تو مالک یوم الدین اللہ کون ہے؟ اللہ روز بدلے کے روز کے بھی مالک ہیں۔
بدلے کے دن کے بھی وہ مالک ہیں. بدلے کا دن جب وہ دن آئے گا تو وہ کوئی عام دن تو نہیں ہوگا. بدلہ ہمیں کس کا ملے گا؟ جو دنیا میں ہم نے کارنامے سر انجام دیے ہوں گے. کیونکہ دنیا میں ہم ایک ٹیچنگز کے ساتھ ایک کتاب کے ساتھ ہماری تربیت، ہمارا سب ہو رہا ہے. نبی آئے، ہمیں سنت حدیث کے ذریعے سمجھا گئے، وہ چلے گئے، وہ قرآن اور حدیث اور سننا ہمارے لیے چھوڑ گئے. ہمارے ہر دور میں ہمارے اساتذہ آئے، علماء آئے، صوفیاء آئے، انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا، انہوں نے ہمیں بتایا. اب کچھ لوگ دنیا میں اتنے کھو گئے کہ وہ غافل ہو گئے. انہوں نے اللہ کی ٹیچنگ کو، اللہ کے حکم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ کو اگنور کیا. ٹھیک ہے، انہوں نے کسی نے تو کان نہیں دھرے، کسی نے اس کو غلط پلت کر لیا، کسی نے اس کو الٹ پلٹ کر کے اپنے ہی مرضی کا دین بنا لیا. شرک کیا کچھ لوگوں نے، اللہ کے ساتھ اور چیزوں کو خدا ماننا شروع کر دیا اللہ کے علاوہ. کچھ مذاہب نے اپنے پیغمبر کی ہی تصویر بنا کر اور انہی کو خدا مان لیا. کوتاہیوں پہ کوتاہیاں، اللہ کے احکامات کو مانے بغیر چلتے رہنا، کوتاہیاں کرنا، بھول جانا. روز ہمارے سامنے ہزاروں لوگ مرتے ہیں، روز ہمارے سامنے ہزاروں لوگوں کو دنیا میں ہی ہم روتے بلکتے سسکتے دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کتنے گریٹ ہیں. ہم ایک لاچار، ایک ایسے انسان کو، ایسے بچوں کو بھی پیدا ہوتے دیکھتے ہیں جن کے ماں باپ جیتی جاگتی ایک مطلب رحم کی ایک، جن پہ مطلب ایک ان اولاد کے لیے ایک تڑپ رہے ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، لیکن کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ سب کچھ جانتے بوجھتے دیکھتے کہ ہم سے پہلے قوموں کے ساتھ کیا ہوا، قرآن میں قصے، بائبل میں قصے، تورات میں قصے، زبور، انجیل، 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجے گئے جن کی ٹیچنگز کو غلط پلت کر کے، الٹ پلٹ کر کے مسمار کر دیا گیا. اللہ پھر بھی ہمیں رسی دراز کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کیونکہ میں رحمان ہوں دنیا میں، لیکن میں ایک دن مالک یوم الدین، اس کا بھی میں آپ کا ون اینڈ اونلی اللہ ہوں، مالک ہوں. تو یہ ایک تنبیہ ہے، اس کے لیے ورڈ ایک تنبیہ کہ جاگ جاؤ، خوف کھاؤ. اور میری جو ہے نا، اگر میں رحمان ہوں اور رحیم ہوں تو میں اس روز جزا کا بھی مالک ہوں. تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس سے دل ایسے دہل جاتا ہے مومنین کا، اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. کوئی ہے جس کو ہم نے آنسریبل ہونا ہے، کوئی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، جو ہمارے ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحے کی، ایک ایک چیز کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ہمارے اوپر کیمراز لگے ہوئے ہیں، ہمارے آس پاس ریکارڈرز لگے ہوئے ہیں، ہمارے اسپیڈ چیکنگ کیمراز لگے ہوئے ہیں، ہماری ایک ایک سانس، ایک ایک قدم، ایک ایک دھڑکن، ہر چیز سے وہ واقف ہے. ہمارے دلوں کے اندر کی کیفیات، ہماری سوچوں سے وہ رب واقف ہے. اور ایک دن ہم نے اس ایک ایک چیز کا حساب لینا ہے. ایک ایک چیز کا ہم سے حساب لیا جائے گا اور ہم نے حساب دینا ہے.
ہماری انگلیاں، ہمارے ناخن، ہمارے بال، ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہمارے جسم کے ایک ایک عضو کی زبانیں ہوں گی، منہ ہوں گے، کان ہوں گے، اور وہ بولیں گے ہمارے خلاف، گواہی دیں گے۔ پتہ تو رب کو ہے سب، لیکن وہ گواہی دیں گے، وہ چیخ چیخ کر کہیں گے ہاں اس بندے نے یہ ظلم کیا تھا۔ مطلب ہمارے اپنے جسم کے اعضاء ہمارے خلاف اور ہمارے حق میں گواہی دیں گے۔ ہمارے ایک ایک جس کو کہیں، پھر ہمارے کرامن کاتبین کے پاس ہماری لسٹیں ہوں گی۔ جب انسان کہے گا کہ مجھے تو شیطان نے بہکایا تھا، تو شیطان ادھر اس وقت اس کو کہے گا میں نے تو صرف تمہیں مشورہ دیا تھا، کرنے والے تو تم ہی تھے، تو وہ مکر جائے گا۔ تو وہاں پہ یہ والی دلیل، جیسے آج کل ہم کہتے ہیں نا انسان اور شیطان بڑا ایسا ہے، شیطان نے بہکا دیا، تو شیطان کون ہوتا ہے بہکانے والا؟ اگر ہم اللہ کے بندے بن جائیں، ہم اللہ کے اللہ فرماتے ہیں نا کہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ پاک ایسی کون سی صفت ہے جو آپ کی ایک انسان میں نہیں ہے؟ اور کیونکہ اللہ فرماتے ہیں نا میری تمام صفات میں نے اپنے بندوں میں تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالی ہوئی ہیں، تو وہ جب کبھی غصے میں جیسے جلال آ جاتا ہے کسی کو، یا رحم کی تھوڑی سی جھلک، یا الکریم ہے تھوڑا سا شفقت والا ایلیمنٹ، تو اس طرح اللہ کے جتنے بھی نام ہیں وہ، تو اس بزرگ نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ پاک کون سی صفت آپ اور وہ کون سی ایسی صفت جو مطلب انسان میں ہے اور آپ میں نہیں ہے، اور جو آپ کو سب سے زیادہ پیاری ہے؟ تو اب اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ بندگی کیا ہے؟ کہ بندگی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری بندگی کرو، کیونکہ میں اس چیز سے پاک ہوں، کیونکہ میں رب ہوں، میں مالک ہوں، میں رحمان ہوں، الرحمن ہوں، الرحیم ہوں، تو میں اس چیز سے پاک ہوں۔ اور مجھے بندے کی سب سے خوبصورت چیز بھی یہی لگتی ہے کہ جب وہ کوئی گناہ خطا کرتا ہے اور میرے پاس لوٹتا ہے اور مجھ سے معافی مانگتا ہے، تو مجھے اس کی یہ صفت بھی بہت اچھی لگتی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ ایک ہستی ہے، ایک نور ہے، ایک ہمارے رب ہیں، جن کے آگے میں گڑ گڑاؤں گا، روؤں گا، تو وہ مجھے معاف فرما دیں گے۔ تو اتنی پیاری بات ہے کہ ہم نے متکبر نہیں بننا، ہم نے عاجز بننا ہے، اور عاجز رہ کر ہم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ آج کل ہمارے بندوں میں کیا ہے؟ ذرا سا پیسہ آ گیا، ذرا سا حسن آ گیا، ذرا سا جو ہے کوئی ایک خوبی آ گئی، یا ذرا سا کوئی اچھا کام کر لیا تو فوراً اترانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لوگ نہیں پسند، مجھے عاجز بندے پسند ہیں جو اس زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ کیوں عاجزی کیوں پسند ہے؟ کیونکہ اللہ مالک ہیں، اللہ مالک دنیا، مالک آخرت، مالک یوم الدین، سب کچھ اللہ ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سوچیں اس اتنی بڑی کائنات میں ایک خشخاش کے دانے جیسی یہ دنیا، اور اس دنیا میں ہم انسانوں کی پھر اور آپ ویلیو کر لینا، اور اس کے باوجود ہماری اکڑ دیکھیں ہماری، تو بس اللہ معاف فرمائے ہماری ساری غلطیاں کوتاہیاں، ہماری ساری نافرمانیاں، ہماری ساری دل دہل جاتا ہے جب اس قسم کی بات انسان کرتا ہے کہ پتہ نہیں ہم سے کتنی غلطیاں کوتاہیاں روز ہوتی ہیں، روز صبح سے شام تک ہوتی ہیں۔ تو ہم نے عاجز رہنا ہے، اور اللہ کے محبت میں رہنا ہے، اور اللہ کو بہت پیار کرنا ہے، اور اللہ کو یاد کرنا ہے ہر وقت، اور اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ تو یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ آگے ہم اور آیات پہ جائیں گے، بات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں ہر اس
تکلیف سے، اس آزمائش سے، اس امتحان سے، اس بدلے والے دن کے جس سے ہم خوف کھاتے ہیں. تو اللہ پاک ان تمام چیزوں سے ہمیں بچائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اللہ پاک اپنی خاص رحمت میں رکھیں، ہمیں عافیت میں رکھیں تاکہ ہم بھٹکیں نہیں اور اللہ کے بندے بنے رہیں اور گناہوں سے بچتے رہیں انشاءاللہ. آمین ثم آمین. صدق اللہ العلی العظیم.